پیرا کا میرا سوال ہے کہ دنیا کے موجودہ حالات میں بین الاقوامی ادارے مظلوم کو انصاف مہیا کرنے میں ناکام رہے ہیں۔ حضور انور کی رائے میں کیا تبدیلی لائی جائے کہ مظلوموں کی نجات کے عملی اقدامات ہو سکیں؟ تبدیلی کیا لانی تھی؟ ہمارے سامنے تو مثالیں میں کئی دفعہ بیان بھی کر چکا ہوں، پیش بھی کر چکا ہوں، بلکہ ہمارے تو لٹریچر میں پہلے بھی خلفاء اس کو بیان کرتے رہے ہیں بار بار۔ حضرت خلیفہ ثانی نے بڑی تفصیل سے بیان کیا ہے کہ پہلی جنگ عظیم ہوئی، انہوں نے لیگ آف نیشن قائم کی اس لیے کہ دنیا میں امن قائم کریں گے اور ہم دنیا کو ایک رکھیں گے، اور اب ہم جنگ میں نہیں ہونے دیں گے، تباہی دنیا میں نہیں آنے دیں گے۔ جو 4 سال کی جنگ ہوئی پہلی، اس طرح کی جنگ دوبارہ نہیں ہونے دیں گے۔ لیکن کیا ہوا؟ یہی ادارے جو تھے انہوں نے انصاف مہیا نہیں کیا، اور اس کے نتیجے میں پھر 1939 میں دوبارہ جنگ عظیم دوم شروع ہو گئی، اور اس کے بعد پھر انہوں نے یونائٹڈ نیشنز بنا دی۔ یونائٹڈ نیشنز میں پھر انہوں نے 5 ملکوں کو ویٹو پاور دے دی۔ پھر انصاف کہاں سے قائم رہا؟ جب تک برابری کے اصول نہیں ہوں گے اس وقت تک یہی ہوگا۔ تو ویٹو پاور سے پھر فساد دنیا میں پیدا ہو گیا۔ اب کیا ہے؟ اب اسرائیل ظلم کر رہا ہے تو بشک کہتے ہیں جی حماس نے ظلم کیا ہوگا، حماس نے ظلم، ان کے مار دیے 1300 آدمی، لیکن اس کے بدلے میں انہوں نے 10 گنا معصوموں کو مار دیا۔ ایک کے بدلے ایک کے بجائے 10 آدمی مار دیے اب تک، اور پتہ نہیں اور کتنے مارنے ہیں۔ تو اسرائیل کو کوئی کہنے کو کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ اب اگر یہودیوں پہ اگر ظلم ہوا تھا تو جرمنی والوں نے کیا تھا ظلم، یورپ نے کیا تھا ظلم، فلسطینیوں سے ظلم نہیں کیا تھا کہ کرے کوئی اور بھرے کوئی۔ یہاں ان کو سزا دی جا رہی ہے صرف اس لیے کہ اصل میں ایک لاشعوری طور پہ یا ارادتاً انہوں نے جو مسلمان ممالک ہیں یا اسلام ہے، اس کے خلاف ایک نفرت جو پائی جاتی ہے، اس کو یہ تو نہیں ہے لوگ کہتے کہ ہم اس مذہبی جنگ لڑ رہے ہیں، لیکن عملاً یہی ہے کہ کوئی بھی جو مذہب ہے اس کے خلاف، اور کیونکہ مسلمان زیادہ عمل کر رہے ہیں اسلام پہ، اس لیے ان کے خلاف تمام وہ طاقتیں اور قوتیں اکٹھی ہو گئی ہیں۔ اس میں ایتھیسٹ بھی ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہیں جو مذہب کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ باقی مذہب کو دلچسپی کوئی نہیں، لیکن مسلمان ان کو اپنے مذہب سے دلچسپی ہے، اس لیے وہ کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل میں تو یہی ہے کہ یہ طاقتیں اپنے مفادات حاصل کرنا چاہتی ہیں۔ اگر مذہب نہیں بھی ہے تو تب بھی وہ اپنے معیشت کو قائم رکھنے کے لیے وہ چاہتے ہیں کہ تعلقات قائم رہیں۔ اور اگر کوئی یو این میں بل پیش کیا جاتا ہے، قرارداد پیش کی جاتی ہے، تو اس کو ویٹو کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ ایسی حالات ہوں تو مظلوم کو انصاف کہاں سے مہیا ہونا ہے؟ مظلوم قومیں تو ماری جائیں گی۔ یہی افریقہ کا حال ہے۔ وہاں افریقہ میں تو مسلمان نہیں ہیں، عیسائی ہیں، لیکن ان کو بھی لوٹ کے کھا گئے یہ لوگ۔ یہ پیگن ہیں یا عیسائی ہیں، ان کو بھی لوٹ کے کھا رہے ہیں۔ ان کے سارے وسائل اور ذرائع جو ہیں، معدنیات جو ہیں، وہ لوٹ کے کھا گئے۔ اس کے اوپر بھی اب شور پڑنا شروع ہو گیا۔ افریقن قومیں بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہیں، شور مچانے لگ گئی ہیں کہ ہمیں لوٹ کے لے گئے یورپ والے سارے۔ تو یہ ساری باتیں کہیں مذہب کے نام پہ یا مذہب کے حوالے سے جو یا دوسرے حوالے سے باتیں کی جاتی ہیں، لیکن اصل مقصد یہی ہے کہ جیو پولیٹیکل گین ہے، جغرافیائی اور سیاسی مقاصد ہیں جن کے حصول کے لیے یہ لوگ کوششیں کرتے ہیں اور انصاف کو قائم نہیں کرتے، اور کہتے اپنے آپ کو سب سے بڑا انصاف کا چیمپئن ہے، امن قائم کرنے کا چیمپئن ہے۔ تو اس کا تو آخری علاج یہی ہے کہ دنیا میں اسلام کی حکومت قائم ہو، انصاف پسند مسلمانوں کی حکومت قائم ہو، اور وہ جماعت احمدیہ کے ذریعے سے ہو سکتی ہے۔ اور اس کے لیے ہمارا کام ہے کہ ہم تبلیغ کریں اور پیغام پہنچائیں جس حد تک پہنچا سکتے ہیں۔ میں بے شمار جگہوں پہ، کیپٹل ہل میں بھی اور باقی جگہوں پہ بھی، ہر جگہ یہی باتیں کرتا ہوں کہ تم لوگ ویٹو پاور کی بات جب تک کرتے ہو اس وقت تک امن نہیں قائم کر سکتے۔ میں وہاں بھی کہہ کے آیا تھا، تمہاری بڑی طاقتیں جو انصاف قائم کرنا چاہتی ہیں نہیں کر سکتی، اور وہ آرام سے بات ہو جاتی ہے ان سے، وہ کہتے ہیں ہاں بات تو تمہاری ٹھیک ہے پر کرنا انہوں نے وہی ہے۔ تو انہوں نے کیا امن قائم کرنا ہے؟ امن قائم تو ہوگا اسی وقت جب اللہ تعالیٰ حضرت مسیح علیہ السلام کے ذریعے سے دنیا میں اسلام اور احمدیت
کہ وہ پھیلائے گا اور اکثریت اس میں شامل ہو جائے گی. اس لیے ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا چاہیے, دعاؤں سے بھی اور کوشش سے بھی. یہی ایک حل ہے, اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں. اس وقت تک جب تک یہ حل کا نتیجے سامنے نہیں آتے, اس وقت تک مظلوم اسی طرح پستے چلے جائیں گے. اب یہ تیسری جنگ عظیم ہوگی تو اس کے بعد پھر ایک اور بین الاقوامی تنظیم بنا دیں گے امن قائم کرنے کے لیے, اس کا بھی یہی حال ہوگا. یہ تو دجالی چالیں ہیں, یہ کبھی ختم ہی نہیں ہونی. اس لیے بہت زیادہ دعاؤں کی اور بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے جو ہمیں کرنی چاہیے.